بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا جی، آج ہم پھر سے میلاد کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور آپ لوگوں سے آج میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ روزانہ میلاد کرتے ہو، پڑھتے ہو، نعتیں پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، تو آپ لوگوں کو مطلب کچھ اچھا بھی فیل ہوتا ہے یا نہیں؟ کس کس کو اچھا فیل ہوتا ہے ذرا بتائیں گے؟ مطلب جن کو عقل ہے ان کو اچھا فیل ہوتا ہے، اور جو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو، جیسے زینب نے ہاتھ بالکل ہی نیچے رکھا ہوا ہے، گڈ ہو گیا۔ اچھا چلیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت قرآن پاک روزانہ کی طرح آج بھی شہزاد کرے گا۔ چلے شہزاد صاحب سٹارٹ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ۔ اور انہوں نے جزاک اللہ کہا، شکر ہے آج آپ لوگوں کو یاد تھا۔ میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گی، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں ایسی ہی چیز، ایسے ہی انسان جو ہے نا وہ آداب سیکھتا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ جب تلاوت قرآن پاک سن رہے تھے تو کچھ بچے جو تھے ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا، وہ الٹی سیدھی ابھی بھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ نیچے کرو اور تمیز سے بیٹھتے ہیں، اور جب تلاوت قرآن پاک ہو، قرآن پڑھو چاہے سنو، اس کو ادب سے سنو، اس کو ادب سے پڑھو، اس کے کچھ آداب ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ اپنی مستیاں کرو، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جب آپ نے پڑھنا ہے تو بھی آپ کو تمیز اور آداب کے دائرے میں رہ کے، اور جب کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تب بھی آپ نے تمیز اور ادب سے پڑھنا ہے۔ سننا بھی ہے تو تمیز سے سننا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سنا رہا ہے اور آپ لوگ اپنے کاموں میں بیزی ہو، یہ کام بالکل نہیں کرنا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ طاہر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات کی۔ تو اب آگے جو ہے آج ہم چلے اسی چیز کی طرف سے اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہی ہم بات کر رہے ہیں اتنے دنوں سے، اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور جب تک ہماری آخری سانس بھی مطلب ہے ہم ہمیشہ ان کی ہی بات کریں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایک چیز جو میں خود فیل کرتی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب مدینے کا ذکر آتا ہے نا تو انسان کے اندر ایک عجیب سی ایک لہر اٹھتی ہے، ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب سی محبت پیدا ہوتی ہے جو سمجھ سے باہر ہے، جو ہم مطلب عام طور پر فیل نہیں کرتے جس چیز کو۔ جب کہا جاتا ہے کہ ہم مدینے جائیں گے تب بھی ایک دل جو ہے وہ ایسے دھک دھک کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو آج جو ہے نا وہ یہ اسی سلسلے میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارا دین بہت آسان اور سادہ دین ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو بہت مشکل اور بلکہ بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ مطلب اس سے آپ یوں کہہ لیں کہ دعوے دار بن گئے ہوئے ہیں ہمارے مولوی حضرات اور ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ، کہ جی وہی دین کو سمجھا سکتے ہیں۔ نہیں، ہمارا دین ایسی اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ لوگ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، بہت محترم ہیں، ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں مولوی نہیں ہے،
جہاں علماء نہیں ہے وہاں پہ دین نہیں آپ سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہمارا دین تو کھلی کتاب ہے، اور ایک کتاب ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے ذریعے آپ اپنے دین کو سیکھ سکتے ہو. اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث کی بکس ہیں جو اس بازار سے آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں. آپ ان سے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں، جو آپ مطلب جس ٹاپک پہ بھی چاہو آپ کو وہ مل سکتا ہے. اور آج کل تو جو ہے نیٹ کا دور ہے، تو نیٹ کے زمانے مطلب اس زمانے میں آج کے دور میں تو یہ چیز اور آسان ہو گئی ہے، بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے سمجھنا. تو اس لیے دین کو مشکل کہنے والے صرف اس لیے مشکل کہتے ہیں کیونکہ وہ دین پہ چلنا نہیں چاہتے، دین کو سمجھنا نہیں چاہتے. جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دین مشکل نہیں ہے. آج ہم بات کریں گے نماز کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، ادا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی باجماعت اگر ہم نہیں بھی ادا کر سکتے لیکن پڑھ تو سکتے ہیں. تو ہم میں سے زیادہ لوگ ایسی بھی ہیں جو مطلب 5 ٹائم تو نماز نہیں پڑھتے، 1 ٹائم بھی نہیں پڑھتے، کچھ تو ایسے بھی ہیں. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم یہ چیز بھی ایک حاصل کر لیں کہ ہم روزانہ مطلب اپنی نمازیں جو ہے وہ قائم کریں گے، اپنی نمازیں ادا کریں گے، اپنی نماز کو پڑھیں گے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اور آپ لوگ اگر یہ کرنا شروع کر دو گے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ دین کے قریب ہوتے جاؤ گے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے جاؤ گے. اپنے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو حاصل کرنا شروع کر دو گے، اور اپنے دین کو سمجھنا شروع کر دو گے. آپ لوگ ابھی سے اگر یہ چیزیں اپنا لو گے تو آپ کی آنے والی زندگی میں جو ہے نا آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے دین سے سیکھ سکتے ہو. ہمارے نبی نے ہر 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 چیز کے لیے حدیث فرمائی اور بتایا کہ کیسے ہم نے جینا ہے، کیسے ہم نے کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آندھی طوفان بارش جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ کبھی نماز نہیں تھے چھوڑتے. ٹھیک ہے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کرتے تھے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، مطلب ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے ہماری اوقات، لیکن ہم ان کے امتی ہیں. ہم ان کے جو ہے نقشے قدم پر چل کے، ان کی احادیث پہ چل کے، ان کی سنتوں کو مان کے اگر ہم چلیں گے تو شاید کہیں ہم ان کا کہیں ہم دیدار کر سکیں، کہیں ہم ان کو دیکھ سکیں. آج کل لوگ جو ہیں وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ یہ چیزیں مانگتے ہیں، دنیاوی چیزیں، گاڑی، گھر، بنگلہ، پیسہ، دولت، اس طرح کی چیزیں مانگتے ہیں. اس طرح کی چیزیں تو آپ کو ملنی ہے. آپ کے مقدر میں یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں. جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے ہوتے ہو تو تب ہی آپ کا جو ہے مقدر نصیب لکھ دیا جاتا ہے. وہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے، اگر گاڑی ہے تو گاڑی ملے گی، اگر گھر ہے تو گھر ملے گا، اگر روپیہ پیسہ ہے تو ملے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا. آپ جتنا مرضی جو مرضی کرتے رہو. ہاں، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی ان چیزوں کے ذریعے سے آپ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہو، اپنی محنت کے ذریعے سے. لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے تو کم از کم ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے نبی کا دیدار نصیب ہو، ہمیں اپنے نبی سے ملاقات نصیب ہو. ہم اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. ہماری امتی ہونے کا ہمیں ایک یہ موقع دیا جائے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لا سکیں، اپنی تمام تر جو ہے زندگی ان کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں. ہمیں تو ذرا سی چھوٹی سی مشکل آ جائے، ایک پینسل ہی نہ ہو ہمارے پاس تو ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. سم ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ وہ 3 دن بھوکے رہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ، کبھی گلہ نہیں کیا. کیوں؟
کیوں گلا شکوہ نہیں کیا؟ کیونکہ وہ صابر انسان تھے نا، ان کے اندر تو صبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. تو ہم تو امتی ہیں، تو ہمارے اندر تو صبر ہے ہی نہیں. ہمارے پاس تو ایک سیکنڈ میں پینسل نہیں ہے، تو ہم نے تو شور کر دینا ہے، پورے زمانے کو بتا دینا ہے، پوری دنیا کو بتا دینا ہے کہ آج ہمارے پاس پینسل نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں، اور ان پر عمل کر کے ان چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. آج آپ لوگ بھی میرے ساتھ کچھ شیئر کریں جو آپ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطلب لینا چاہتے ہو. ابھی تک آپ لوگوں نے کافی ساری باتیں سنی ہیں، تو آپ لوگوں میں سے جو مطلب کچھ بتانا چاہتے ہو کہ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی، یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، تو یہ دیکھیں آپ کو ہم اگر انسان ہیں نا، تو ہمیں انسان ہونے کا حق بھی ہمارے نبی نے دلوایا ہے. ہم اگر انسان اشرف المخلوقات ہیں تو وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں. اگر ہمیں اپنی کوئی وراثت کا حق ہے ہمارے پاس، تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ہمارا دین جو ہے وہ ٹوٹل ہمارے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ پہنچی ہو. مکمل جامعہ جو ہے، ان کی جامعہ زندگی ان کی ہے، وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اسلام کے گرد گھوم رہی ہے، اور اسلام ہی ان کے ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گا. وہ ہر جگہ ہر طرح سے جو ہے نا وہ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ دین اسلام سکھا رہے ہیں ہمیں، دین کے راستے پر چلنا سکھا رہے ہیں ہمیں. مطلب ہر وہ چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہم جو ہے کہ اپنی زندگی کو آسان سہل بنا سکیں اور اپنی زندگی کی تمام مشکلات کو دور کر سکیں. آپ لوگوں میں سے کوئی بچہ اگر کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے جو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے گا تاکہ میں پھر آپ لوگوں سے وہ سن سکوں. کوئی نہیں سنانا چاہتا، کوئی نہیں پوچھنا چاہتا. اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بچوں سے بھی بہت محبت فرماتے تھے. آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ جب حضرت امام حسن امام حسین چھوٹے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو وہ ان کی بیک پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اذیت نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے سجدے کو لمبا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بنتے تھے، ان کے لیے پتہ نہیں مطلب انہوں نے بہت، اگر سواری پہ ہوتے تھے تو کسی بچے کو دیکھتے تھے تو اس کو فوراً سے اپنی سواری پہ بٹھا لیتے تھے. اور یہ صرف وہ اپنے نواسیوں کے ساتھ نہیں، مطلب اپنے نواسوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے بلکہ امت کو کہتے تھے اپنے بچوں کو پیار کرو. صحابہ کو بھی یہ بار بار کہتے تھے اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو، ان کو پیار کیا کرو. بچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ہر چیز سیکھنے کو ملتی ہے. اس میں بچوں سے محبت بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے تو پلیز شیئر کریں، نہیں تو پھر آج نعتیں پڑھنی ہے ہم نے، اور نعتیں سٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر ہم چلے جی درود شریف پڑھ کے نعت سٹارٹ کریں. جی کون سی نعت پڑھنا ہے آپ نے؟ کرم چلے پڑھیں.
دا لب کے لے آواں کتوں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار نائے تے زلفاں نے کالیاں تو لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار میرے سونے نبی لاجپال دا لب کے لے آواں کتوں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا رسول اللہ حبیب اللہ اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا تیری غربت کو للہ حاضرہ کرنا وقت نہائے عطا کرنا مجرموں جہاں بڑھا محشر میں برم رکھنا مجرموں جہاں بڑھا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ دامن میں سبحان اللہ سبحان اللہ للہ ذرا کرنا وقت نہائے کرنا سبحان اللہ جزاک اللہ جی اب رخسار دعا کرائے گی رخسار ذرا سیدھے ہو کے بیٹھے بیٹا چلے آمین 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 آمین
آمین آمین جی میں اس میں تھوڑی سی دعا میں اضافہ کرنا چاہوں گی، اضافہ اس چیز کا کرنا چاہوں گی کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی ہمیں معافی دینا، اور ہم نے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی ہے، بے شک یہ چھوٹی سی محفل ہے لیکن اس محفل میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، ان سب کو ایک اچھا مستقبل دینا، ان سب کو راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا کرنا، اور یہ سب جو ہیں یہ اسلام کے علم بردار بنے، ان کو دین اتنا اچھا سمجھانا کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اور اے اللہ ان کو تعلیم سیکھنے کی بھی ہمت طاقت دینا، اور یہ جو بچیاں ہیں ان کے نصیب بہت اچھے کرنا، اور ان کو بھی اعلیٰ درجات پر رکھنا، یہ علم حاصل کریں، دین کو سمجھیں، دنیا کو سمجھیں، اور دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کی جو ہے نا ان کو حاجت عطا کرنا، اور یہ تیرے دین کی پھیلانے والے بنے، ان کو جو ہے یہ راہ ہدایت عطا فرمانا ہے میرے مالک۔ چلیں جی آپ آخری دعا جو بولتے ہوتے ہیں بول لیں۔